شہریار بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے مجرا ہوا، یہ کیا چیز ہے؟ تم لوگ کل دیوبندی ہو جاؤ گے، میں دعوے سے کہتا ہوں، اور دیوبندی کل مذاق اڑا گا پورنیہ کا۔ تمہیں معلوم ہے کہ آس پاس میں سارے غیر مقلد ہیں، یہ سب کل مذاق اڑائیں گے بریلیوں کے جلسے، کہیں گے بریلیوں کا جلسہ یہ ہوتا ہے، بریلیوں کا جلسہ یہی ہوتا ہے۔ کہ جو مشین اللہ نے پیٹ کی شکل میں دی ہے اس کا مہتو سمجھیں۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن ان ساری نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تم نے اپنے پاؤں کا کیسا استعمال کیا؟ تم نے اپنی زبان کا کیسا استعمال کیا؟ تم نے اپنے ہاتھ کا کیسا استعمال کیا؟ تم نے اپنی آنکھ کا کیسا استعمال کیا؟ ساری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا۔ ناچ تماشے میں زندگی گزاری یا قرآن کی تلاوت میں گزاری؟ تم نے صرف وقتی لذت کی خاطر تم نے انجوائے کیا یا تم نے رات میں تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ کے خوف سے آنسو بہایا؟ یہ سوال ہوگا ساری نعمتوں کے بارے میں۔ یہ قیمتی زندگی کس کام میں گزاری؟ ہمیں مشرکوں کے ناچنے گانے سے کوئی اعتراض نہیں، ہمیں یہود و نصارہ کے ناچ گانے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں بدھ اور جین کے ننگے رہنے سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہمیں صرف مسلمانوں سے کہنا ہے کہ ہمارے پیغمبر نے کہا ہے کہ قیامت کے دن 1 انچ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں پاؤ گے جب تک کہ 4 سوالوں کا جواب نہیں دے دو۔ ہر مسلمان کے بچوں کو یہ حدیث یاد ہونی چاہیے، ہر مسلمان کے گھر میں یہ حدیث لکھی ہونی چاہیے، ہر مدرسے کی دیواروں میں اس حدیث پاک کو لکھا جانا چاہیے، ہر مسجد میں اس حدیث پاک کو لکھا جانا چاہیے، تاکہ سارے لوگ اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھیں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ پہلا ان عمر ہی فیما افنا، زندگی کے بارے میں زندگی کس کام میں گزاری۔ دوسرا سوال ہوگا ان شباب ہی، جوانی کے بارے میں کہ تم نے جوانی کس کام میں گزاری۔ جوانی دیوانی ہوتی ہے، جوانی میں لوگ کہتے ہیں کہ چلو کچھ بھی کرو، بڑھاپے میں تو نیک بن ہی جانا ہے، جبکہ بڑھاپے میں 90% لوگ نیک نہیں بنتے، البتہ بیمار بن کر وہ اپنی زندگی کے آخری ایام کو بھی تباہ و برباد کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم جوانی کس کام میں گزاری، اس کا سوال ہوگا۔ تیسرا سوال ہوگا ان مال ہی من این اکتسبہ وفیما فضعہ، یعنی مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس کا سوال ہے۔ معلوم ہے نبی اعلی حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، شہزادے اعلی حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، ادب کرنا، ڈسپلین، یہ ہمارا فرض ہونا چاہیے۔ مائک کی آواز دو، مائک کی آواز دو، حضرت کہہ رہے ہیں کہ آپ بولتے رہیے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں کہ مال کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب مال ہی من این اکتسبہ وفیما فضعہ، تم نے مال کہاں سے کمایا، کس راستے میں خرچ کیا، یہ سوال قیامت کے دن ہوگا۔ چوتھا سوال ہوگا جو کچھ تم نے جانا، جو کچھ تم نے خطاب کے ذریعے سنا، جو کچھ تم نے پڑھا، اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ بنیادی باتیں ہیں، ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ نماز پڑھنا فرض اعظم ہے، یہ ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ روزہ رکھنا بہت بڑا فرض ہے، ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ جلسہ کرنا فرض نہیں ہے، وہ تو دینی تعلیم کا ایک ذریعہ ہے کہ رات بھر میں نے، سال بھر میں نے کیا کیا، بس اسی ہماری کارکردگی کو لوگوں کے سامنے رکھ دینا ہے کہ ہم نے سال بھر تک آپ کی زکوٰۃ، آپ کے خیرات، آپ کی خیرات، آپ کے صدقات کا کیا ہم نے استعمال کیا۔ وہ اسی لیے ہے، صاحب نعت پاک پڑھنا اسی لیے ہے تاکہ ہمیں مصطفیٰ سے محبت ہے، ورنہ صرف نعت پاک پڑھنا ہی ہماری غرض و غایت نہیں ہے۔ ہمارا مقصد حیات ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ کی عبادتوں میں قیامت کے دن یہ سوال ہی نہیں ہوگا کہ تم نے نعت پڑھی یا نہیں پڑھی،
سب سے پہلا سوال ہوگا، حضور فرماتے ہیں اِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ فاتحہ اچھی چیز ہے مگر نماز اس سے بڑی چیز ہے، جلسہ جلوس اچھا کام ہے مگر نماز پڑھنا اس سے سب سے بڑا کام ہے، مزارات کی حاضری اچھا کام ہے مگر اس سے بڑا کام ہے نماز پڑھنا۔ سرکار اعلیٰ حضرت کا جو مسلک ہے وہ مسلک یہی ہے کہ ہاں نفل کو نفل کا درجہ دیا جائے، فرض کو فرض کا درجہ دیا جائے، واجب کو واجب کا درجہ دیا جائے۔ ایسا نہیں کہ نفل کو فرض بنا دیا جائے، ایسا نہیں کہ صاحب جو غیر ضروری ہے اس کو ضروری کا درجہ دے دیا جائے۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہی ہے کہ فاتحہ نفل ہے، نفل کی حیثیت ہو، جلوس نفل ہے، جلوس محمدی کی نفل کی حیثیت رہے، اور مزارات کی حاضری نفل ہے، اس کی حیثیت نفل آپشنل کی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلا جو فرض اعظم ہے وہ نماز ہے، فرض اعظم نماز ہے۔ دوسرا سب سے بڑا فرض وہ روزہ ہے، ایک فرض اعظم زکوٰۃ ہے، ایک فرض حج ہے۔ یہ بیسک چیزیں ہیں۔ قیامت کے دن سوال نماز کا ہوگا، قیامت کے دن سوال روزے کا ہوگا، قیامت کے دن سوال حج کا ہوگا، قیامت کے دن سوال زکوٰۃ کا ہوگا، قیامت کے دن سوال اخلاق کا ہوگا، قیامت کے دن سوال فرائض و واجبات کا ہوگا۔ نوافل کا سوال نہیں ہوگا، اگر نوافل فرض کے ساتھ مل جائیں تو پھر اس کا درجہ اور بلند ہو جائے گا، لیکن فرض کو چھوڑ کر نفل بے وزن ہے، فرض کو چھوڑ کر نفل خس و خاشاک کی طرح ہے۔ تو جو کہتا ہے کہ فاتحہ حرام ہے وہ مس گائیڈ ہے، جو کہتا ہے کہ جلوس محمدی حرام ہے وہ گمراہ ہے، جو کہتا ہے کہ اولیاء و صالحین کے آستانے پہ جانا ضروری نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے، وہاں جانا گناہ ہے، ناجائز ہے، وہ بھی گمراہ ہے۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ صرف نماز پڑھیں درگاہوں پہ جانا نہیں، وہ بھی مس گائیڈ ہے۔ اور جو یہ کہتا ہو کہ صرف فاتحہ پڑھیں نماز ضروری نہیں ہے، صرف جلسہ کریں نماز ضروری نہیں ہے، صرف نعت پڑھیں نماز ضروری نہیں ہے، صرف صاحب قوالی کریں نماز ضروری نہیں ہے، وہ بھی مس گائیڈ ہے۔ بیچ کا راستہ ہے مسلک اعتدال اور مسلک اعلیٰ حضرت کہ پہلے فرض ادا ہوگا پھر نفل ادا ہوگا۔ یہاں نماز بھی ادا ہوگی، نیاز بھی ادا کی جائے گی، نماز بھی پڑھی جائے گی، مزارات پہ حاضری بھی ہوگی، نماز بھی پڑھی جائے گی، جلوس محمدی بھی نکالا جائے گا۔ یہ فرض اور نفل یا دونوں مل کر سیدھا راستہ جنت الفردوس لے کے جائے گا۔ نعرہ رسالت، یہی مسلک اعلیٰ حضرت، اسی کا نام مسلک اہل سنت و جماعت ہے۔ کل کوئی بدعقیدہ یہ نہیں بولے کہ اتنے روپے بڑا جلسہ ہوا، نماز کی بات نہیں ہوئی۔ میں نماز کی وکالت کرتا ہوں کہ نماز کے بغیر جلسہ بے وزن ہے، نماز کے بغیر فاتحہ بے وزن ہے، نماز کے بغیر صاحب جلوس محمدی بے وزن ہے، اس لیے کہ کوئی نفل قبول نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جب تک کہ فرض نہ ادا ہو، 1 کروڑ روپے کی مسجد کوئی تعمیر کرے یہ نفل ہے، اور زکوٰۃ کا 100 روپیہ اگر کسی پہ فرض ہے تو وہ فرض ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی لکھتے ہیں کہ جب تک وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کوئی نفل خیرات قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جلسہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں، جلسہ بھی ہوگا، نماز پہلے ہوگی جلسہ بعد میں ہوگا، نماز پہلے ہوگی فاتحہ بعد میں ہوگی، نماز پہلے ہوگی نعت بعد میں پڑھی جائے گی۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا حضور رمضان میں تراویح کی نماز سناتا ہوں، پڑھاتا ہوں، تراویح پڑھاتا ہوں، رمضان میں روزے رکھتا ہوں، قرآن شریف کی تلاوت کرنی پڑتی ہے، کیا میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں؟ اعلیٰ حضرت نے کتنا اچھا جواب دیا، کہا بہت سارے لوگ ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں اور قرآن پاک بھی سناتے ہیں، البتہ رہی بات کہ جو قرآن روزہ رکھ کر قرآن نہیں سنا سکتا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ تراویح کی نماز فرض نہیں ہے، تراویح کی نماز واجب بھی وتر کی طرح نہیں ہے، تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے۔ اگر کسی نے پڑھا تو فرض چھوڑنے کے برابر، کسی نے نہیں پڑھا فرض چھوڑنے کے برابر گناہ نہیں ہوگا۔ جماعت سے نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ موقدہ الکفایہ ہے۔ اگر جماعت مسجد میں تراویح کی ہو گئی اور پھر سارے لوگ اپنے گھر میں کچھ لوگ پڑھ لیے، گھر میں پڑھنے والا مجرم نہیں ہوگا، لیکن اگر ظہر کی جماعت چھوڑ دیا وہ مجرم ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جو چیز فرض ہے روزہ اس کو چھوڑ کر یہ تراویح کی بات کر رہا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ وہ تراویح اگر نہیں سنا سکتا ہے علم ترى کیف سے لے کے قل برب الناس تک اس کو پڑھ کے اپنی تراویح پڑھ لے مگر روزہ نہ چھوڑے، کیونکہ روزہ فرض ہے، تراویح کی نماز سنت ہے۔
یہ فرض کو فرض سمجھا جائے, نفل کو نفل سمجھا جائے, جنون اور مجنون بن کے یہ نہ بتایا جائے جلسے اور جلوس اور اپنے عالموں کی توہین نہیں کی جائے. ہماری سب سے بڑی وڈمبنا یہی ہے کہ ہم لوگ غیر ضروری کو ضروری سمجھتے ہیں. اللہ پر وشواس کریں, اللہ رب العزت ہی عزت دینے والا, وہی بندوں کو ذلیل کرنے والا, وہی مدرسوں کو ترقی دینے والا, وہی لوگوں کے دلوں میں اللہ ہی محبت ڈالنے والا ہے. بے شمار لوگوں نے بڑے بڑے جلسے کیے, مدرسے میں تعلیم نہیں ہوئی, وہ مدرسہ اجڑ گیا. میں نے مختصر سی زندگی میں اس کو دیکھا ہے. لیکن جن لوگوں نے محنتیں کی, 5 سال کے بعد جلسہ کیا, اور اگر اچھے عالم, اچھے حفاظ کو انہوں نے دیا, اس کے پاس بچوں کے رکھنے کی جگہ نہیں ہے. اتنے بچے ہیں کہ وہ رکھ نہیں سکتا ہے. اصل کوالٹی علم کی ہے, اصل کوالٹی ہے آپ بچوں کو اچھی تعلیم دیجئے, ایجوکیشن دیجئے, نہ کہ بہت بڑی بھیڑ بھاڑ جزا کر کے اور اپنے مدرسے کو فروغ دیا. مدرسہ فروغ پاتا ہے علم سے. میں تمام سنی مدارس کے لوگ ذمہ داروں سے کہتا ہوں, تعلیم پہ فوکس دیں, درسگاہ پہ فوکس دیں, اچھے عالم کو رکھیں, اچھے حفاظ کو رکھیں. اگر ایک بچہ فارغ ہوا, اگر صحیح ڈھنگ سے قرآن سنایا, تو سارے لوگ یہی کہیں گے یہ بتا دے تو کس مدرسے میں پڑھا ہے, وہ تیرا استاذ کون ہے. یعنی وہی ایک بچہ آپ کا سب سے بڑا پرچارک ہو جائے گا. وہی ایک بچہ آپ کے مدرسے کی خوبیوں کو دوسروں کے سامنے ایگزیبیشن کرنے والا ایک زبردست علمبردار ہو جائے گا. آپ نے 10 بچوں کو آپ نے نکال دیا اور کوالٹی اس میں نہیں ہے, وہ جہاں بھی جائیں گے مدرسوں کو بدنام کریں گے کہ کس استاذ نے تجھ کو پڑھایا ہے, کس مدرسے میں تم نے پڑھایا ہے. کوالٹی پہ زور دینا. بس آخری بات سن لے, ابھی مسلمانوں کے چہرے پہ ایک ہوائیاں اڑ رہی ہیں کہ ہمارا مستقبل کیسا ہے, ہمارا فیوچر کیسا ہے, ہمارا آنے والا دن کیسا ہے. آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ اسلام کا آنے والا دن اتنا سنہرا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن کوئی پڑھا لکھا آدمی کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کا غلام نہ بنتا ہو. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن امریکہ جیسے ہائیلی کوالیفائیڈ اور ترقی یافتہ ملک کا کوئی ایک دانشور کلمہ پڑھ کے مومن نہ ہوتا ہو. یا جوش میں یہ باتیں نہیں بولی جاتی ہیں, بلکہ یہ باتیں دلائل اور پروف کے ساتھ کی جاتی ہیں. آپ اگر پڑھے لکھے آدمی ہیں, ہمارے بچے اسکول کالج میں پڑھتے ہیں, میں ان بچوں کو کہتا ہوں, ایک نام آپ نے سنا ہوگا جان بی راک فیلر کا. ہمارے شیخ بیٹھے ہوئے ہیں, شیخ کا دورہ لندن ہوتا ہے, ہمارے حضرت کا دورہ امریکہ ہوتا ہے, ہمارے حضرت کا دورہ افریقہ ہوتا ہے. وہ ساری دنیا کے حالات سے باخبر ہیں. میں اپنے شیخ کو کہتا ہوں کہ جان بی راک فیلر وہ دنیا کا سب سے پہلا ارب پتی. آج کی تاریخ میں بے شمار ارب پتی ہیں, ٹاٹا, برلا, جندل, متل, اڈانی, امبانی, یہ سارے کے سارے ارب پتی ہیں. لیکن جان بی راک فیلر وہ دنیا کا سب سے پہلا امریکہ کا ارب پتی, ملینئر یعنی ارب پتی, جن کے پاس کھربوں کی دولت تھی. 53 سال کی عمر میں وہ کھرب پتی بیمار ہو گیا. بیمار ہونے کے بعد اب ان کو لگا کہ اب جیسے کہ میں مر جاؤں گا. جب مر ہی جاؤں گا, اکثر آج کل یہ ڈپریشن کا مرض بڑھ رہا ہے عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی. عورتیں بھی کہتی ہیں کہ اب مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا. مرد بھی کہتے ہیں کہ تھوڑا سا بیمار ہوا, بخار ہوا اور لگتا ہے کہ جیسے کہ اب میں مر جاؤں گا. یہ مرنے کی باتیں تو اب ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, میں مر جاؤں گا, لیکن مرنے کے بعد جہاں جاؤں گا وہاں کے لیے تو کام بڑھا دینا چاہیے, وہاں کی عبادت بڑھا دینی چاہیے. صرف خوف ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا, میری بچی کا کیا ہوگا. نہیں, عقل مند وہ ہے جس کو لگے کہ اب میں مر جاؤں گا, اس کو عبادت بڑھا دینی چاہیے, سجدہ بڑھا دینی چاہیے, تلاوت بڑھا دینی چاہیے, گناہوں سے سچی توبہ بڑھا دینی چاہیے. یہ ہونا چاہیے, نہ کہ صاحب بال بچوں کے خوف میں موت سے گھبرانا چاہیے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. قرآن میں آیا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, غریبی کے ڈر سے بچوں کو قتل مت کرو, میں تجھے بھی روزی دیتا ہوں, تیرے بچوں کو بھی روزی دوں گا. روزی دینے والا اللہ ہے. وہ امریکہ کا کھرب پتی, اس نے سوچا کہ اب جب مجھ کو مر ہی جانا ہے تو اب کیوں نہیں صدقات و خیرات کر کے میں مروں. اپنی دولت کا ایک بڑا پارٹ میڈیکل ایکسپرٹ کے خرچ پہ انہوں نے ڈونیٹ کیا کہ نئی بیماریاں اور اس کے علاج اور ٹریٹمنٹ دریافت کرنے کے پیچھے میری دولت کا ایک بڑا حصہ خرچ ہوگا. انہوں نے ایک اسکول بنوایا, غریبوں, مسکینوں, معذوروں, بیواؤں کے بچے اسکول میں پڑھیں گے, فری تعلیم. انہوں نے ایک بہت بڑا حصہ اپنی دولت کا ہاسپٹل پہ وقف کیا, یہاں غریبوں, مسکینوں, معذوروں, کم پیسے والوں کا علاج ہوگا. یعنی اپنے پیسے کو غریبوں کے لیے, سوشل ویلفیئر کے لیے, چیریٹی کے لیے انہوں نے
दरवाजा खोल लिया। उसको ऐसा महसूस हुआ 2-3 महीने के बाद कि अंदर से उसका कैंसर का जख्म हल्का हो रहा है। ये द टाइम्स ऑफ इंडिया जो हिंदुस्तान का अंग्रेजी अखबार है। हमारे बच्चे तो एमए करने के बाद भी एक जुमला अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। जिसको होना था डीएम वो चपरासी की भी नहीं बन पाए, जिनको होना था साइंटिस्ट वो गली कूचे का दिल फेंक आशिक बन गया। अमेरिका का यहूदी एक एक मिनट का सही इस्तेमाल करके दुनिया को माइक्रोफोन दे, दुनिया को हवाई जहाज दे, और हमारे वो बच्चे जिसके पास थी मेरिट डीएम बनने की, वह सिर्फ मोबाइल चला चला करके वो बच्चे हमारे गली कूचे के दिल फेंक आशिक बन गए, किसी काबिल नहीं रहे। एक बच्चा हिंदुस्तान का अगर आईएएस ऑफिसर बनता है तो 40 करोड़ मुसलमानों का कलेजा ठंडा हो जाता है। वह कमा के अपने बाप को देगा, मगर नाम पूरी मुस्लिम सोसाइटी का होता है। हमारी मेजॉरिटी हमारे नौजवानों की मोबाइल चला चला के डीएम तो नहीं बनी, अलबत्ता अपनी जवानी में आग लगा दी, अपनी सोच और फिक्र में आग लगा दी, अपनी 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 सेहत को तबाह बर्बाद कर दिया, अपने खानदान की नाक मिट्टी में मिला दी। मोबाइल का इस्तेमाल जरूरतन हो, 24 घंटे उसमें घुस के न रहे। टॉयलेट का इस्तेमाल जरूरत हो, 24 घंटे टॉयलेट में घुसने वाला तबाह बर्बाद हो जाएगा, सेहत खत्म हो जाएगी। यहूदी एक एक मिनट को कीमती समझते हैं तो जलील कौम दुनिया में सबसे मालदार कौम है। जबकि नमाजों की पाबंदी हमें वक्त की कदर सिखाती है, जबकि सहर और इफ्तार का सिस्टम वक्त की कदर सिखाता है, जबकि ज़कात का मैनेज हमें एक एक मिनट को कीमती समझने का पैगाम देता है। 1 मिनट पहले दाना हलाल, 1 मिनट के बाद दाना हराम, ये हमें पंक्चुअलिटी सिखाता है। मगर अक्ल रहे तब न इन बातों पे हम गौर करें। हमारे पास तो गुस्सा बहुत ज्यादा है, हमारे पास जज्बात बहुत ज्यादा है, हमारे पास सब छोटी फिक्री की वजह से हम जो लायक थे उस लायक नहीं बन पाए। अमेरिका का खरबपति, उन्होंने दौलतों का एक बड़ा हिस्सा स्कूल पे, हॉस्पिटल पे, गरीबों के राशन के किट पे और मेडिकल एक्सपर्ट की टीम बैठा के, ताकि नई बीमारियों का इलाज खोज करने के लिए वह टीम खास रहे। उनको ऐसा लगा जब से वह चैरिटी सदका तो खैरात का काम शुरू किया, अंदर से उसके बदन का जो कैंसर था उसका मर्ज दूर होने लगा। 4 महीने के बाद उन्होंने टेस्ट करवाया, उसके अंदर का कैंसर खत्म हो चुका था। अब वो शख्स दुनिया वालों को बताया कि दुनिया वाला गवाह रहे, दुनिया वाला गवाह रहे कि चैरिटी से बीमारी का इलाज होता है, सदका से बीमारी का इलाज होता है, खैरात से बीमारी का इलाज होता है। उन्होंने कहा खैरात से बीमारी का इलाज, बीमारी के इलाज के जितने तरीके हैं उसमें सबसे बड़ा तरीका यह भी है कि चैरिटी और खैरात से बीमारियों का इलाज होता है। सदका तो खैरात से मरीज सेहतमंद होते हैं, सदका तो खैरात से मरीज सेहतयाब होते हैं, सदका तो खैरात से मरीज सेहतयाब होते हैं। उन्होंने सारी दुनिया को बताया। हमारे शेख आ गए, एक दूसरे शेख की आमद हो गई, जो बरकाती खानवादे के शेख हैं वो आ गए, और शहजादे आला हजरत यहां बैठे हुए हैं। बस मेरी गुफ्तगू खत्म होने वाली है, उसको गौर से सुनेंगे तो हम पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, पूरे मुसलमानों का दर्द सीने में मौजूद है, कहां क्या हालात हैं वहां उस हालात का मुशाहिदा करते हैं। तो हम अपने गुस्से के मुजाहरे के लिए नफ्स की तस्कीर की खातिर नहीं देते हैं, सिर्फ मिल्लत के लिए, कौम के लिए, मसलक के लिए हम अपने लोगों के सामने अपनी कमजोरी बयान करते हैं। जरा गौर से सुने, जब उन्होंने खरबपति ने कहा कि मेरा मर्ज अच्छा हुआ, इलाज के जितने तरीके हैं, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, साहब जड़ी बूटी, आयुर्वेद में सब तरीके हैं इलाज के, मगर सदका तो खैरात इलाज का एक जबरदस्त तरीका है। तो जो बात जॉन बी रॉकफेलर ने आज कही, यही बात मुस्तफा ने 1400 साल पहले कही थी कि दावू मरदाकुम बिस्सदका व हस्सनु अम्वालकुम बिज़्ज़कात। मुस्तफा ने कहा अपने मरीजों का इलाज सदका करके क्या करो। तो आज 1400 साल के बाद अमेरिका का खरबपति अपने तजर्बे से दुनिया को बताया कि सदका से एक बीमार ठीक होता है। जो बात मुस्तफा ने 1400 साल पहले कही, वो अमेरिका का क्रिश्चियन जाती तजर्बे से बता दिया कि मुस्तफा का कौल सच्चा है, मुस्तफा का मजहब सच्चा है और खैरात से इलाज होता है। तो आज जैसे दानिश्वरों के बीच मुस्तफा की हदीस की सदाकत सामने आ रही है, कलमा पढ़ने वालों की तादाद में जबरदस्त इजाफा होता चला जा रहा है।
اسلام کبھی خطرے میں نہیں تھا اور آج بھی خطرے میں نہیں ہے. جیسے جیسے علم بڑھ رہا ہے، جیسے جیسے ریسرچ بڑھ رہی ہے، جیسے جیسے تحقیق بڑھ رہی ہے، ویسے ویسے مصطفیٰ کے غلاموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اسلام کے تعلق سے آپ بے فکر ہو جائیں، اپنی فکر کریں کہ میرا مرتے وقت کیا ہوگا، میرا قبر میں کیا ہوگا، میرا حشر میں کیا ہوگا، کل اگر میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا. اسلام کے بارے میں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام بہت زندہ و تابندہ مذہب ہے. پوری دنیا کے ہر گوشے میں، ہر خطے میں اسلامی چراغ روشن ہو رہا ہے. جتنے بھی لوگوں نے اسلام کا چراغ بجھانا چاہا وہ سب بجھ گئے، ان کی عزتیں مٹی میں مل گئی، ان کے آبا و اجداد دشمنی کی آگ میں جل کر مٹی میں مل گئے. اسلام مسکرا رہا ہے، مدرسہ مسکرا رہا ہے، مسجدیں مسکرا رہی ہیں، اذان مسکرا رہی ہے، ہمارے مشائخ کے چہرے کی داڑھیاں، ان کے سروں کی پگڑیاں مسکرا رہی ہیں. کبھی اسلام خطرے میں نہیں تھا اور آنے والے وقت میں بھی جیسے جیسے علم کا اجالا پھیلے گا مصطفیٰ کے غلاموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ہے نور خدا کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی مدرسہ غوثیہ سراج العلوم کو سلامت رکھے، مولانا قسیم الحق صاحب کو سلامت رکھے، ان کے مدرسے کی محبتیں علاقے کے سارے مسلمان کے دلوں میں عطا فرما دیں. یہاں کے سارے منتظمین، اراکین اور تمام پڑھنے والے بچے، سارے اساتذہ سبوں کو اخلاص کے ساتھ دینی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے شیخ کو اللہ لمبی عمر عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ انہیں اور پوری دنیا میں